بسم اللہ الرحمن الرحیم، احتشام علی عباسی، اور آج میں آپ کو تین جو میرے بڑے ٹاپک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف جو سنی اطاعت کونسل کے ساتھ انہوں نے مل کر جو ہے وہ اب لازمت سارے جن کے آزاد امیدوار وہاں پر چلے گئے تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا مسئلہ آ گیا تھا اور پھر بلے کا نشان بھی لے لیا گیا تھا، تو وہ مخصوص سیٹوں کے لیے جانا تھا، اسی کے لیے گئے تھے. لیکن وہ مخصوص جو ہے نشستیں ان کو نہیں دی جا رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرا جو میرا ٹاپک ہے، اور وہ سب سے ضروری ٹاپک ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. یہ سیاستدان، یہ جو پاکستان کی سیاست کا جو گند ہے، جمہوریت کے بکواس یہاں پہ چل رہا ہے، وہ چلتا ہی رہے گا. کیونکہ جمہوریت نام کی یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، سب ڈرامہ بازی ہے. لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو پیغام آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ کچے کے ڈاکوں، پکے کے ڈاکوں کی سپورٹ سے جو کچے کے ڈاکوں وارداتیں ڈالتے ہیں، اس کے حوالے سے. کیونکہ ہمارے علاقے سے جو ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایشوز سے چلتے رہے ہیں، واقعات ہوتے رہے، ان پہ ہم بات بھی کرتے رہے، لیکن اب تو میرے علاقے کے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، تو اس پہ آواز تو میں بالکل بلند کروں گا اور جو سچ ہے وہ بتاؤں گا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا. اس کا باقاعدہ طور پہ کل کا جو دن ہے وہ رکھا گیا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کو جو بلایا گیا اس میں پلاننگ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. ابھی تو یہ ہے کہ ارکان جو ہے سارے جا کے حلف اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو اسپیکر کا انتخاب ہے، اور جو تیسرے پہ آ جاتا ہے پھر آ کے وزیر اعظم جو ہے اس کے لیے ووٹنگ. تو کل کے لیے بھی جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں ان کو روکا جائے گا جو میرے ذرائع ان کے مطابق. لیکن اصل جو دن ہوگا وہ ہے وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے، اس کے پراپر پلاننگ کر لی گئی ہے، جیسے جو ہے پنجاب اسمبلی میں ہوا. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کی سیٹس لے لی گئی، ان کو جو انہوں نے جیتی جو ہے ان کی سیٹیں وہ ان سے دھاندلی کر کے، بلکہ دھاندلا کر کے واپس لے لی گئی. اور اس کے بعد جو ہے جس طرح سے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نہیں گھسنے دیا، اور ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تک نہیں دی گئی. اور اب جو ہے یہ جو ہے شہر اقتدار کا جو اصل جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جناب علی وزیر اعظم. اور وزیر اعظم کے جو انتخاب میں جو پلان کر لیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنا پھر وہ اربوں روپے لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کہہ دیتے کہ یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. تو کون تھا جو آپ کو روک سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ جب ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، کسی نے سننی ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں ایشوز تو ہونے ہی نہیں چاہیے. تو پھر کیا ضرورت تھی اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی، یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی کہ آپ الیکشن ہوا، اور الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کی بندش کے بعد، ہر طرح کی ڈرامہ بازی کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف نے ریکارڈ جو ہے سیٹیں لی، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا ووٹ پول نہیں ہوا جتنا اس الیکشن میں ہوا. تو یہ چیزیں ساری دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے ہی کرنا تھا تو پھر ایسے ہی کر لیتے. لیکن یہ ہے کہ خبر اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جو سنی اطاعت کونسل کے ساتھ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، تو ان کو وزیر اعظم کے انتخاب والے دن پارلیمنٹ میں نہیں گھسنے دیا جائے گا. یہ میری خبر ہے. دوسری جو چیز ہے اس میں آج ایک جیسے کے پی کے اسمبلی میں آج ہوا، اور کتنا زبردست انہوں نے وہاں پہ پوزیشن بھی آئی، وہاں پہ سارے آئے اور آج حلف اٹھائے گئے، اور اتنا بہترین طریقے سے سارا. حالانکہ بیچ میں ایک پی ایم ایل این کی جو عورت تھی، اس نے، حالانکہ پشتون جو کلچر ہے اس میں عورتیں کبھی بھی ایسے نہیں کرتی، لیکن وہ بیچ میں پراپر انہوں نے ڈانس کر کے تو گھڑی لڑائی ہے، تو اس پہ کسی نے جوتے بھی پھینکے. تو لازم بات ہے سیاستدان جب آپ سیاست کرتے ہیں تو اس میں عورت اور مرد کے کارڈ شارٹ کوئی نہیں ہوتے، یہ سارے برابر ہوتے ہیں. تو جو چیزیں جوتا بھی نہیں پھینکنا چاہیے تھا، اور اس طرح گھڑی کا ڈرامہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کیوں ایسے ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، میں آپ بتاتا ہوں. اس کے اب آج ان کا ایک لیٹر نکال لیے. اب وہ لیٹر کا کیا ہے؟ لیٹر میں جب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو پوچھا جاتا ہے، تو وہ جب، کیونکہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو 5% جو ہے عورتوں کو ٹکٹ دینے ہی پڑتے ہیں، خواتین کو. تو اس حوالے سے جب ان کی تھی ہی نہیں، تو انہوں نے اس لیٹر کا جواب ایسے ہی دے دیا. لیکن جب آپ آگے مخصوص نشستوں کی بات، تو آپ ان کو مخصوص نشستیں ان کی بنتی ہیں دیں. لیٹر کیا ہو گیا لیٹر؟ یہ ساری ڈرامہ بازی ہے. اور اس ڈرامہ بازی کا مقصد کیا ہے؟ اس ڈرامہ بازی کا مقصد یہ ہے کہ آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے. سینٹ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ ان کے کم سے کم سینیٹر آئیں، وہ سارا ڈرامہ کرنے کے لیے یہ ایک پلان کیا گیا. اور اس پلان کے تحت جو ہے، کیونکہ شروع سے چیزیں چل رہی ہیں، کوئی لیٹر ہو یا کچھ بھی ہو، انہوں نے مخصوص نشستیں نہیں دینی. اگر دیں گے بھی تو کم سے کم سینٹ کے الیکشن کے بعد. تو یہ سارا جو ڈرامہ بازی، اب دیکھیں نون لیگ والے پہنچ گئے وہاں پہ، پیپلز پارٹی پہنچ گئی، جے یو آئی پہنچ گئی، مخصوص نشستیں وہ مانگ رہے ہیں جن کو عوام نے جو آن گراؤنڈ ریجیکٹ کی ہے، ضمانتیں تک ضبط ہوئیں، وہ جا کے مخصوص نشستیں مانگ رہے ہیں. مطلب کسی طرح پارلیمنٹ پہنچنا ہے، اور پارلیمنٹ پہنچ کے کرنا ہے کہ نوچنا ہے. یہ ان کو عادت لگی، جیسے شیر کے منہ کو انسانی خون لگ جائے تو کھاتے انسانی گوشت ہے. ان کو لوٹنے کی، کرپشن کرنے کی، وہ منہ پہ ان کا لگ گیا، خون لگ گیا، اور ان عوام کا خون نچوڑ نچوڑ کے پینا ہے.
اس کے لیے انہوں نے اسمبلی پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو وہ اس مقصد کے لیے انہوں نے جانا ہی جانا ہے, اور وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو چاہے مکمل باہر نکال دیں یا کچھ. لیکن ایک چیز میں ہوتا ہوں, یہاں پہ بالکل مایوسی نہیں, میں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جاگ چکی ہے. ہمیشہ ہم بات کرتے تھے, اور میں نے الیکشن سے پہلے بھی بڑی ویڈیوز بنائی ہیں, اور ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ لوگ ووٹ پول کریں. یہ جو لوگوں نے ووٹ پول کیا ہے نا, یہ اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے, اور الیکشن پھر ہو جائے گا. آنے والے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے دماغوں میں بھی جو چیزیں چلی گئی ہیں نا, وہ نکلیں گی نہیں. اور اس ملک کا جو کھلواڑ چل رہا ہے, ایک عرصے سے اس ملک سے کھیلا جا رہا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. آنے والا وقت اتنا مشکل ہو جائے گا چوروں اور لٹیروں کے لیے کہ یہ گھر سے باہر نکل سکتے. اور میں آپ کو یہ 100% بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نوجوان ہیں, وہ نوجوان جو عمران خان جب شروع سیاست میں آئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, آج وہ اسمبلی میں آ گئے. ابھی جو بچے ہیں, عمران خان کو اللہ زندگی دے, رہے نہ رہے, لیکن یہ جو نظریہ اس نے دے دیے, جو لوگوں کو بتا دیا سپریم کورٹ کیا ہے, الیکشن کمیشن کیا ہے, آپ کا فارم 45 کیا ہے, آپ کو ووٹ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ چیزیں جو عمران خان نے اس قوم کے اندر ڈال دی ہیں, آنے والے وقتوں میں یہ کبھی بھی کسی کرپٹ ٹولے کو مانیں گے نہیں. اور یہ جو کرپشن والے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان کا مستقبل میں آپ کو بتاؤں بہت تاریک ہے. اب یہ جو ابھی جو الیکشن ہوا ہے, یہ الیکشن آپ کی نظر میں یا میری نظر میں ہم نے اس طرح سے اس کو نہیں دیکھا, لیکن حقیقت میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ انقلاب ہے. اور یہ وہ انقلاب ہے جو آنے والی نسلوں نے زیادہ اس پہ کھیلنا ہے. اور یہ ملک میں بتاؤں لوگ اپنا سوچ رہے ہیں. میرے جاننے والے تقریباً 20 کے قریب ایسے جس میں 7 تو ڈاکٹر ہیں جو ملک چھوڑ گئے. اور پھر دبئی میں آپ بتاؤں کہ یہاں پہ بڑی جو انویسٹر ہیں سارے دبئی شفٹ ہو گئے. دبئی میں کم سے کم بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 5 کروڑ کی ہے, تب جا کے آپ کو وہ گولڈن ویزا جو دیتے ہیں, یا جو بھی وہ 10 سال کا جو ویزا ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے سارا وہ. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر 5 کروڑ روپے جو پاکستان میں اگر انویسٹ کرتے ہیں بہت بڑی رقم ہے, لیکن 5 تو نہیں لوگ وہاں پہ کرتے, وہاں پہ اربوں روپے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دبئی میں اتنا بزنس مین گیا ہے پاکستانی, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو اعتبار نہیں رہا. یہاں پہ ان کو پتہ ہے ابھی جو لوگ آگے ان پہ تو بالکل اعتبار نہیں. نگرانوں پہ تو پھر لوگ اعتبار کرتے تھے, ان پہ تو کوئی اعتبار نہیں کرتا, اور لوگ بھاگ رہے ہیں, کہتے بھاگو اس سے پہلے کہ یہ لوٹ کے آپ کو کھا جائیں. بینکوں سے لوگ اپنے پیسے نکلوا رہے ہیں, پراپرٹیز سیل کر رہے ہیں, اور راتوں رات لوگ اپنے ویزے لگا کے یہاں سے نکل رہے ہیں, کیونکہ اب جو لوگ آ گئے ان سے کچھ بچنا مشکل ہی ہے. آخر میں جو میرا ایک پیغام ہے, میں نے پہلے بھی کچے کے ڈاکوؤں والے سے آواز اٹھاتے رہے, ہم لوگوں کے لیے اٹھاتے رہے, لیکن اب یہ میرے ذات کا مسئلہ ہے, میرے علاقے کا مسئلہ ہے. میرے علاقے کے لوگوں کو لالچ دے کے وہاں بلایا گیا اور اٹھا لیا کہ 2 نوجوان جو ایک بہت ہی غریب فیملی کے جوان ہیں, ان کو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس وہ موجود ہیں. اور وہ کچے کے ڈاکو, لوگ کہتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو ہیں, لیکن میں کہتا ہوں وہ کچے کے ڈاکو نہیں ہیں, وہ پکے کے ڈاکو جو ہیں ان کے وہ فیملی کے لوگ ہیں. انہوں نے یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں لوگوں سے بتا اکٹھا کرنے کے لیے. اس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ ہے, یہ سارے اس میں ملوث ہیں. کیونکہ جب یہ کسی کے خلاف کام کرتے ہیں, جب کسی کو ختم کرنا چاہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اس طرح کیسے انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہے, تحریک انصاف کو. ان کا لیڈر جو ہے کس طرح جیل میں ڈالا گیا, کس طرح جعلی پرچے کر کے. لیکن جہاں پر کام کرنا ہے, جہاں پر اس ملک کے شہریوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکوؤں کے ہم نے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. اب وہ کچے کے ڈاکو کیا وہ ہم کوئی بیوقوف ہیں کیا؟ یہ یہاں اس ملک کی عوام بیوقوف ہے کہ کچے کے ڈاکو سے سنبھالے نہیں جاتے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. کیوں؟ اگر آپ کرتے ہیں نا تو آپ پراپر وہاں پہ آپریشن کریں, آپ بحلی سے آپریشن کریں, ان کا ستیہ ناش کر دیں, ان کا ختم کے بچے تک مار دیں آپ. یہ جو اٹھا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے فیملی کے ان کو جا کے جلاتے ہیں, کاٹتے ہیں, اور ان کو آخر میں یہ مار دیتے ہیں پیسوں کے لیے, تو ان کو جو وہ 10 گھر ہیں, 20 گھر ہیں, 25 گھر ہیں, ختم کر دیں. ایک راکٹ لانچر مارے وہاں پہ, ان کو ایسی تکلیف سے ماریں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ یہ بالکل ایک ڈرامہ بازی ہے. اور ان کو پراپر سپورٹ ہوتا ہے, ان کو پولیس سپورٹ کرتی ہے, بالکل ان کو اسلحہ پہنچایا جاتا ہے. یہ اسلحہ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے, ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو نیٹو سے بھی چوری ہوتا رہا ہے. اس طرح کا اسلحہ ان کے پاس پہنچا کہاں؟ یہ پولیس پہنچاتی ہے, یہی لوگ پہنچاتے ہیں. یہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو منسٹرز ہیں, یہ باقاعدہ ان سے حصہ لیتے ہیں. یہ اگر اب 2 کروڑ مری کے لوگ نوجوانوں سے مانگا ہے تو ان میں سے کچے کے ڈاکوں کو وہاں پہ 50 لاکھ ہوگا, باقی تو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں پیسے. تو یہ کوئی بھی نہ سمجھے. اب میں آپ بتاؤں کہ اس ٹائم الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ ان کچے کے ڈاکوں نے آخری وارننگ دی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہم مار کے پھینک دیں گے. وہ بچے ان کو تقریباً مار چکے ہیں, وہ بیچارے, ان کی فیملیز کو کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور بالکل وہ بیچارے اینڈ لگے ہوئے ہیں. اور ابھی جو آخری میرے معلومات میرے پاس آئی ہیں, پتہ چلا ہے کہ وہ ان کو اب مارنے لگے. ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے گا یہ انشاءاللہ ہم ہر فورم پہ آواز بھی اٹھائیں گے, لیکن بچوں کو اللہ نہ کرے کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار پنجاب حکومت ہے, سندھ حکومت ہے, فیڈرل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں.
کوئی اور بھی نہیں ہے, کوئی کچے کے ڈاکو نہیں ہے. ان کی سپورٹ پکے کے ڈاکو جو ہمارے اداروں کے اندر بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد بچوں کو چھڑائیں, کیونکہ جو مرضی ہو جائے آواز ہم ہر فورم تک پہنچائیں گے, اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم بے نقاب کریں گے, چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے. تو میری اداروں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے, اور مری کے لوگوں سے خاص کر کے ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد وہ جو چندہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے وہ اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو بچائیں, کیونکہ یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ہم ریکویسٹ تو کریں گے لیکن ان سے آپ کوئی بھی اچھے کی امید نہ رکھیے گا, اور جلد از جلد جو ہے وہ پیسے پورے کر کے ان بچوں کو بچا کے لائیں. ان غریب والدین کے اوپر پتہ نہیں کیا گزرتی ہوگی, ہم جب اپنے پہ رکھ کے سوچتے ہیں تو پھر درد محسوس ہوتا ہے, لیکن جن کے بچے گئے ہوئے ہیں درد تو اصل ان کو ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی جو ہے خیریت کرے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.